ساڈے امام مسجد ہیں مولوی صاحبان ہیں اسی مسیتیاں چ انہاں تنخواہ دینے ہیں ان ساڈی تنخواہ کی نہیں تے انہاں کام ہے اساں نمازاں پڑھانیاں انہاں اساں نمازاں ضرور پڑھائیں تے انہاں یہ آکھو کہ اپنی تنخواہ کی نے نمازاں پڑھاؤ اساں مہربانی کر کے پٹڑی تو نہ لاؤ ساڈے تو بڑا سپاہی کیڑا پاکستان پیپلز پارٹی ختم نبوت سے سب تو پہلی شہادت دیتی اور انہاں آ کے آج مسلمان نے ساڈے جذبات نہ کھیڑ رہے ہیں یا رسول اللہ نے نعرہ لوا کے تے ان رسول اللہ نے نائے تے ووٹر گینے میں ان کو پوچھ رہا ہوں ان کردار وہ ہے ان اس مقام تے ہیں کہ پاک رسول نے نائے تے ووٹ گن کے پھر اس نے پارا دے سکن میں نے سمجھنے مطابق تے کہ FIR ہونی چاہیے کہ ان سیاست میں پاک رسول نے نہ استعمال کر کے اور ووٹر گینے میں تواڈے اگے گزارش کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اٹک کے حلقہ N50 پر پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ سردار سلیم حیدر صاحب چند دن پہلے الیکشن کمپین کے کسی جلسے بلکہ چھوٹی سی جلسی میں گفتگو کرتے ہوئے ائمہ مساجد اور علماء کرام کے حوالے سے انتہائی نازیبہ جملے کہتے ہوئے یوں پائے گئے کہ یہ جو امام مسجد اور مولوی صاحبان ہیں نا ان سے کہیں کہ ہم مسجدوں میں آپ کو تنخواہ دیتے ہیں، وہ ہماری تنخواہ لیتے ہیں، لہذا ان کا کام ہے ہمیں نمازیں پڑھائیں اور ہمیں پٹڑی سے نہ اتاریں۔ میں نے کہا ٹھیک کہتے ہو، آپ کو یہی کہنا چاہیے کیونکہ علماء کا آپ کے بقول یہ کام ہے کہ صرف نمازیں پڑھائیں، چوروں کو چور نہ کہیں۔ یہی آپ کو مسئلہ ہوا نا کہ علماء کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ چوروں کو ووٹ نہ دیں، ڈاکوؤں کو ووٹ نہ دیں، جو ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں انہیں ووٹ نہ دیں۔ تو آپ علماء کرام کی توہین اور اس طرح کے جملوں پہ اتر آیا کہ ہم تنخواہ دیتے ہیں۔ اور پاپا کون سی تنخواہ دیتے ہو؟ اچھا ہماری نا کیونکہ ہم یہی کام کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، اور ہمارے وطن عزیز پاکستان میں بدقسمتی سے دین کے کام کے لیے بجٹ میں کوئی حصہ نہیں رکھا جاتا۔ آپ کو معلوم ہے مساجد کے لیے کیا رکھا جاتا ہے آپ کے سالانہ بجٹ میں؟ آپ کے جو مدارس ہیں، جو علماء تیار کر رہے ہیں، شیوخ الحدیث تیار کر رہے ہیں، مفتیان کرام کو تیار کر رہے ہیں، ان کے لیے سالانہ بجٹ میں کیا حصہ ہوتا ہے؟ یہی لوگ وزیر مشیر بنتے ہیں اور ملک چلاتے ہیں۔ تو یہ دین کے لیے کیا رکھتے ہیں؟ بالکل کچھ بھی نہیں، زیرو۔ بلکہ علماء جو اپنی مدد آپ کے تحت مخیر حضرات سے مل کے ان کے تعاون سے دین کا کام کرتے ہیں، تو یہ لوگ علماء کا راستہ روکنے کی پھر بھی کوشش کرتے ہیں، الٹا انہیں علماء کے راستے میں یہ کانٹے بچھاتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں جی کہ آپ تنخواہ لیتے ہیں۔ او بھائی، ہوتا یہ ہے آل محلہ یا آل علاقہ میں سے جو لوگ علماء کا دست و بازو بنتے ہیں، مسجد کی خدمت کرتے ہیں، مدرسہ کی خدمت کرتے ہیں، دین کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ مشکل وقت میں مزید ساتھ دیتے ہیں۔ اور جو بالکل بھی نہ مدد نہیں کرتے، تعاون نہیں کرتے، مسجد کے جو ہے نا ابتدائی جو ان کے اوپر لازم ہوتا ہے نا، مطلب ماہانہ طور پہ مسجد کے بل وغیرہ کے لیے پیسے دینے، وہ بھی جو نہیں دیتے، جب مشکل وقت بنتا ہے نا تو وہی کمی نے کہتے ہیں او جی اسی تانوں تنخواہ دینے ہیں۔ تو مشکل وقت میں تنخواہ دینے کا تانا وہی دیتے ہیں جو دیتے نہیں ہیں۔ سردار صاحب کا یہ بیان سنا تو پہلے تو ان کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا، تو میں بھی اپنے تجربے سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سردار صاحب کو بھی کبھی توفیق نہیں ہوئی ہے دین کے ساتھ کھڑا ہونے کی۔ اگر توفیق ہوئی ہوتی تو اس طرح کا احسان کبھی نہ جتاتے۔ اور ویسے بھی علماء کرام کو تنخواہ دی کیا جاتی ہے؟ آپ کے ملک میں سب سے چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے والا اگر کوئی عام مزدور ہے، دیہڑی دار ہے، اس سے بھی کم جو ہے نا تنخواہ آپ کے ائمہ کو اور علماء کرام کو دی جاتی ہے۔ تو یہ تنخواہ کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، آپ ملک لوٹ گئے اور ان 10,000 8,000 لینے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تنخواہ لیتے ہیں۔ اور یہ تنخواہ کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، 10,000 8,000 تو اور بڑے کاموں میں اس سے زیادہ مل جاتی ہے۔ انہوں نے دین کی اہمیت کو سمجھا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین کا کام کرنے کی قدر ہے اور اس پر جو اجر و ثواب ہے، اس کے لیے یہ ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مصلے انہوں نے آباد کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تھوڑی تھوڑی تنخواہیں لے کر 24 گھنٹے یہ ڈیوٹیاں کر رہے ہیں اور آپ کی مسجدوں کے تالے کھولے ہوئے ہیں، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ تو جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں اور اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بڑے گھروں کے لوگ تو ان کے جوتے سیدھے کرتے ہیں، ان کے قدم چومتے ہیں۔ بھئی ہم دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی خدمت نہیں کرتے، یہ لوگ پھر بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ بڑے گھروں کے لوگ تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور چھوٹے گھروں کے کمینے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، جی تنخواہ لیتے ہیں آپ۔ اچھا کہتے ہیں جی تنخواہ لیں، نمازیں پڑھائیں، ہمیں پٹڑی سے نہ اتاریں۔ کیا پٹڑی سے علماء نے اتارا ہے؟ یہی کہا ہے نا علماء کرام نے کہ جو ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں انہیں ووٹ مت دیں، یہی کہا ہے نا چوروں کو ووٹ مت دیں، یہی کہا ہے نا ڈاکوؤں کو ووٹ مت دیں۔ تو اس میں کون سی پٹڑی میں اتارنے والی بات ہے؟ ہاں آپ کے مطابق ٹھیک ہے، ظاہر ہے جب کوئی کہے گا چوروں کو ووٹ نہ دیں تو چور کو تو برا لگنا ہے،
تو اس طرح آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کا درد ہے نا وہ اور ہے، اور چیخیں آپ اور مار رہے ہیں۔ وہ ہمارے امیر المجاہدین فرماتے ہوتے تھے پینا اور تے پھکیاں اور، یہ درد تمہیں اور ہے اور نام تم تنخواہ کا لے رہے ہو۔ بات جو ہے اصل وہ بات کرو کہ ہماری چوریاں، ہمارے جو ڈکیتیاں ہیں، ہم نے جو ملک لوٹا ہوا ہے، اگر یہ لوگ آ گئے تو پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ ایک تو چوری ہم کر نہیں سکیں گے، دوسرا جو کی ہوئی ہیں اس کا ہمیں جواب اور حساب دینا پڑ جائے گا۔ پھر آپ کریں سیاسی کمپین، ہم اس بارے میں آپ کو کچھ نہیں کہتے، آپ کینڈیڈیٹ ہیں، آپ ووٹ لینا چاہتے ہیں، آپ سیٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہر ایک کا حق ہے، آپ کریں اپنی، لیکن آپ کمپین کریں۔ آپ علماء کرام کی جو قربانیاں ہیں اور علماء کرام کے جو مساجد میں انہوں نے ممبروں کو اور مسلوں کو آباد کیا ہوا ہے، قوم کے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، آپ اپنی الیکشن کمپین کرتے ہوئے علماء کرام کو اس طرح سے گالیاں نہیں دے سکتے اور ان کی خدمات کو آپ فراموش نہیں کر سکتے۔ پھر کہتے ہیں جی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نا تو ووٹ حاصل کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے ساڑھے جذبات نہ کھیڑنے یا رسول اللہ نہ نعرہ لوا کے تے ان رسول اللہ نے نائے دے ووٹر گینے ساڑھے تو بڑا سپاہی کیڑا پاکستان پیپلز پارٹی ختم نبوت سے سب تو پہلی شہادت دیتی۔ تو دسو جی لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ کون نہیں مننا تے ساڑھے نال وڈا کون ہے ختم نبوت دا سپاہی۔ اس پہ میں کچھ حقائق آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سردار صاحب آپ کہیں کہ ساڑھے نال وڈا کون ہے ختم نبوت دا سپاہی تے ای جائز ہے، یہی جملہ اگر کوئی عالم کہہ دے، کوئی مولوی کہہ دے کہ میرے نال وڈا ختم نبوت دا سپاہی کوئی نہیں، تو آپ لوگ کہتے ہیں ہوئے تک جی ٹھیکیدار بنے ہوئے سارے باقی لوگوں نے آدھے نے ختم نبوت دا نام خیال ہی کوئی نہیں۔ بھئی عالم کہے تو غلط ہے تے تسی ختم نبوت دے تے ناموس رسالت دے معاملات وچ بولو بھی نہیں، الٹا خرابیاں پیدا کرو تے نال اے بھی آکھنا تواڈے واسطے جائز ہے کہ ساڑھے نال وڈا کون ہے ختم نبوت دا سپاہی، ساڑھے نال وڈا کون ہے؟ جی آپ سے بڑا کون؟ میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور کچھ سوالات آپ سے رکھتا ہوں، سردار صاحب اور سردار صاحب کے جو احباب ہیں وہ ہمیں ان سوالوں کے جواب دیں۔ کل کو 2016 میں جب غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پھانسی لگی، اس سے پہلے جو 2013 کا الیکشن ہوا اس میں میں خود سردار سلیم حیدر خان صاحب کو میں نے ووٹ دی ہے۔ کیوں دی ہے؟ میں اس پہ حلفیہ بیان دے سکتا ہوں کہ سردار صاحب نے ایک جلسے میں کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ ملک ممتاز حسین قادری کی رہائی کے لیے میں اسمبلی میں آواز اٹھاؤں گا۔ بھائی ممتاز قادری کا مسئلہ گٹر کا مسئلہ تھا، وہ نالی کا مسئلہ تھا، وہ سیوریج کا مسئلہ تھا، وہ روڈ کا مسئلہ تھا، وہ روٹی کپڑا مکان کا مسئلہ تھا، سب کو معلوم ہے ممتاز قادری کا مسئلہ عزت رسول اور ناموس رسالت کا مسئلہ تھا۔ تسی اپنی ووٹاں مارو ممتاز قادری دا نام لیاؤ تے اے جائز ہے، اور تانوں تساں اس نائے تے ووٹ منگی ہے، اسی تانوں ووٹ دتی ہے۔ سردار صاحب اپنا کلپ بتائیں، ویڈیو بیان بتائیں جس میں اسمبلی میں کھڑے ہو کے سردار صاحب نے پھر ممتاز قادری کا نام لیا ہو۔ تسی جھوٹ بول کے رسول اللہ دی عزت نو استعمال کر رہے ہو۔ اچھا پھر وہ وضاحت دیتے ہوئے ایک بیان میں اس میں کہتے ہیں جی میڈی سمجھ دے مطابق تے اے جائز نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نام اسی ووٹاں وچ لیواں۔ اوے ممتاز قادری دا نام تساں لیا سی تے اے نالیاں مارو لیا سی، ممتاز قادری دا نام تساں لیا سی تے ممتاز قادری دی کوئی کپڑے دی دکان سی تے کپڑے مارو لیا سی، وہ عزت رسول دا ہی مسئلہ سی نا یارا۔ جھوٹ بولتے ہو، دجل کرتے ہو، فریب کرتے ہو، دوسروں کے کردار کی بات کرتے ہو، یہ تمہارا کردار ہے۔ اصل میں جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی دوسرے کو سمجھتا ہے۔ تم نے عزت رسول کے نام پر ووٹ لیا اور عزت رسول پہ پہرا نہیں دیا، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ دوسرے بھی ایسے ہی کریں گے۔ اصل میں تمہارا جو دین مذہب ہے وہ ہے ووٹ۔ تمہیں نالی کے نام پہ ملے تم تو بھی لیتے ہو، تمہیں گلی کے نام پہ ملے تم تو بھی لیتے ہو، تمہیں برادری کے نام پہ ملے تم تو بھی لیتے ہو، تمہیں اگر ووٹ دین کے نام پہ ملے تم پھر بھی لیتے ہو، ممتاز قادری کا نام لیتے ہو تم پھر بھی لیتے ہو، روٹی کے نام پہ لیتے ہو، کپڑے کے نام پہ لیتے ہو، روڈوں کے نام پہ لیتے ہو، جس نام پہ تم ووٹ لیتے رہے ان ساری چیزوں کا بیڑا تم بڑی 3 پارٹیوں نے اس ملک میں غرق کر کے رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جی وہ میں سیاست میں بات نہیں کرنا چاہتا لیکن تسی علماء دے پیچھے لگے ہو تو تھوڑا جا آئینہ دسنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں جی یہ ایم این اے بن گئے صاحب تے جناب وہ امانت خان راول صاحب ایم پی اے بن گئے تے کے کرسن، او پاپا یہ تے مفروض ہے نا، بن گئے تے کے کرسن، تسی بنے رہے ہو تے کے کیتا نے، یہ بات نہیں بتاتے۔ اسی وزیر رہے ہیں، اسی مشیر رہے ہیں، اسی جناب سال تو جدی پشتی طور تے ایم این اے رہے ہیں، ایم پی اے رہے ہیں، صوبائی وزیر رہے ہیں، وفاقی وزیر رہے ہیں، تساں کے کیتا وہ تے اللہ بنے نہیں بن سن تے پتہ چل سی تے تسی تے بن کے تسی تے آزمائے ہوئے ہو تے آزمائے ہوئے لوگ پہ آتے ہیں جناب نئے لوگوں کو مت چنیں، یہ کیا کریں گے۔
تے تساں قوم تک رہیے. اسی واسطے تواڈے جلسیاں وچ آندا بھی کوئی نہیں. یہ جو سردار صاحب کی یہ دونوں کلپ ہیں جس میں یہ علماء کے خلاف عرضہ سرائی کر رہے ہیں، یہ ہوں یا اس کے علاوہ جتنی ان کی الیکشن کمپین ہے، چونکہ میں ان کے حلقے کا بندہ ہوں میں اس لیے بات کر رہا ہوں، یہ ان کی جتنی الیکشن کمپین ہے او دے وچ اے عوام تے کیمرہ نہیں مار دے اس واسطے کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. عوام سامنے آئے کوئی نہیں، 40-50 بندہ بٹھایا ہوا ہے تو او دے اوتے بڑکاں پہ مار دین تے نہ لے دین جناب سعد رضوی دا بچے. سعد رضوی دے سامنے جس ویلے آیا نا تے تانوں پتہ چل جاسی کہ لکھاں دا عوام دا سمندر ہونا ہے انہاں دے سامنے. تم بات کرنے جو گے ہو سعد رضوی کی بات، پھر کہتے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یہ ووٹ لیتے ہیں. تم لیتے رہے ہو اور یہ جناب ان کے کردار ہیں. تم کردار کی بات کرتے ہو. تم جو ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہو، چورو ڈاکو، تم کردار کی بات کرتے ہو. تمہارے کردار ہے. کیوں ممتاز قادری کا نام لیا تھا تم نے؟ کیوں لیا تھا تم نے؟ سردار سلیم حیدر خان رن طلاق کر کے گل آکھے کہ میں ممتاز قادری دا نام لے کے ووٹ نہیں لیا. اسی آکھاں جناب بالکل جی چلو ٹھیک ہے سردار سانو غلط فہمی سی. آخو تسی نہ کو پوچھو جناب طلاق کر کے آخن کہ نہیں ووٹ لیا، اور تسی خود ووٹ لیندے رہے ہو. تہاڈا کردار ہے عزت رسول دے نام تے تساں ووٹ لے تے گل بھی کوئی نہیں کیتی تساں. اور تسی گل کر دیو جناب کہ سعد رضوی صاحب اور وہ فلانا ان کے جناب کردار نہیں ہے تو ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو یہ اپنے مفاد کے لیے دھرنا کرتے ہیں. اچھا جو دھرنا فیض آباد میں امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے کیا تھا وہ مفاد کے لیے تھا کہ ختم نبوت دے اس حلف نامے چ جڑی تبدیلی ہوئی سی تے اس ویلے خادم رضوی مفاد واسطے نکلے تے سردار صاحب تسی دین مارو نکل پوا. تسی تے ووٹ بھی لے آئے سی دین مارو. ممتاز قادری دا نام بھی لے آئے سی. خادم رضوی تے اس ویلے MNA نہیں سی، نہ ہی انہاں دی جماعت دا کوئی بندہ MNA سی. تے تسی نکل پوا نا جناب. تساں کلمہ نہیں سی پڑھیا رسول اللہ دا، تسی مسلمان نہیں ہو. کہتے ہیں جی وہ اپنے مفاد کے لیے نکلے تھے. اچھا پھر اگلی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ مفاد کے لیے آئے اور پھر پیسے لے کر واپس چلے گئے. دیکھیں نا یہ الزام ہے اور واضح جھوٹ ہے، دجل ہے، یہ فریب ہے. میں ایک مثال کے طور پہ آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں. میں اگر کسی عوامی جلسے میں یا یہاں بیٹھ کر میں اعلان کر دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول زرداری صاحب وہ مرد نہیں ہیں، میں ایک بات کر دیتا ہوں وہ مرد نہیں ہے، وہ ٹرانسجینڈر ہے، میں یہ کہہ دیتا ہوں یہاں پر اور بات ختم کر دیتا ہوں، تو حق بجانے میں ہوں گے سردار صاحب اور پیپلز پارٹی کے جتنے لوگ ہیں ورکر ہیں وہ کہیں گے سر آپ نے یہ بات کی ہے تو اس پہ ثبوت کیا ہے آپ کے پاس؟ ایک بات ہے نا، وہ کہیں گے اس پہ آپ دلیل پیش کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ایسا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر ایسا کہوں تو آپ حق بجانے میں ہوں گے مجھ سے دلیل مانگنے میں، اور میں بھی حق بجانے میں ہوں کہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب پیسے لے کے واپس گئے، اس پہ سردار صاحب دلیل پیش کریں. جھوٹ بولتے ہو، الزام لگاتے ہو، دجل کرتے ہو، فریب کرتے ہو. اگر آپ ثبوت پیش کریں تو ہمارے امیر المجاہدین کا یہ کلپ آج بھی موجود ہے. پھر ساڈے خلاف گلا کر رہے جنہیں پیسے لے لین، تیرے پیو پیسے دیتے یہ تیرے پیو دیتے ہیں آ کے وصول کر. تو تیرا اپنا مزاج چاہ دی پیالی تے وکن والا تینوں پتہ ہی نہیں محمد عربی دے غلاماں دا مزاج کیویں او ہورن چاہ دی پیالیاں تے وکن والے. ساڈا مزاج اے وے جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ کہ جے عزت رسول دے مسئلے چ 1 روپیہ لینا ثابت ہو جائے تے اے ثابت ہو جائے جناب کہ اساں دے اوتے سودا بازی کیتی ہے تے میری قبر بھی آ کے تسی پٹ لے. امیر المجاہدین فرما گئے جی تسی ثبوت پیش کرو نہ انہاں دی زندگی تساں پیش کر سکیا تو انہاں زندگی وچ آکھیا میرے مرن تو بعد بھی قیامت تک یہ چیلنج ہے. ہن بھی تانوں یہ چیلنج ہے، تسی جھوٹ بول رہے ہو، تسی الزام لا رہے ہو، تسی دجل کر رہے ہو، فریب کر رہے ہو. اگر تہاڈے کول ثبوت ہے تے پاپا رسیداں کڈو، ثبوت پیش کرو تے اگلا چیلنج رضوی صاحب دا موجود ہے، تسی جرأت کرو. ایسے جھوٹ بولتے ہو. ایک سچا بندہ آ گیا ہے وہ دین کا نام لے رہا ہے اور دین کے لیے کام کر رہا ہے جس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے. تمہیں تو شرم آنی چاہیے، تمہیں تو حیا آنی چاہیے. روڈوں اور گلیوں گٹر کے ڈھکنوں کے اوپر سیاست کا نام لیتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے. ہمارے بزرگوں نے یہ گٹروں کے لیے نہیں بنایا تھا پاکستان، نالیوں اور گلیوں کے لیے نہیں بنایا تھا. پاکستان بنتے وقت یہ نعرہ تھا. آج جو کہتے ہیں نا دین کے نام پہ ووٹ نہیں لینا چاہیے، انہیں تو قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھنا چاہیے اس وقت آپ نے یہ نعرہ کیوں لگایا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ، یہ نعرہ کیوں لگایا تھا؟ ہمارا ملک تو بنا ہی اسلام کے نام پر ہے، بنا ہی کلمے کے نام پر ہے. ہاں جن لوگوں کو کلمہ آتا ہی نہیں ہے تو انہیں تو پھر مرچیں لگنی ہے. میں پورے چیلنج سے ایک اور بات کرتا ہوں یار، سردار صاحب کے جتنے کچھ فالورز ہیں 40-50 حلقے کے اندر، وہ سردار صاحب سے جا کے پوچھیں کہ جی تسی کسی مجلس سے کھڑے ہو کے صرف 6 کلمے سنا دیو، وڈے آئے ختم نبوت دا سپاہی ساڈے نال وڈا کون ہے؟ پھر آپ کہیں گے جی وہ کلمے سننے نہیں تسی گل کر، او اسی نہ گل کر رہے ہیں، تساں امامہ دے بارے گل کیتی ہے، اسی اس واسطے گل کر رہے ہیں. تساں علماء کرام دی توہین کیتی ہے، اسی اس واسطے گل کر رہے ہیں. 6 کلمے سنا دو یار، ایمان مفصل سنا دیو، ایمان مجمل سنا دیو، تسی نماز سنا دیو. جنہاں نو جناب سورہ اخلاص نہیں آندی او علماء دے بارے گل کر رہے ہیں، پٹڑی تو نہ لاؤ. او علماء دے بارے گل کر رہے ہیں جناب کہ تسی نمازاں پڑھاؤ اور خود کلمہ پڑھنے کا نہیں آتا. پھر کہتے ہیں جی کہ یہ پیسے لے کر آتے ہیں اور پھر پیسے لے کر جو ہے جی وہ واپس چلے جاتے ہیں.
تو یہ بالکل ان کا جھوٹ ہے، یہ دجل ہے، یہ فریب ہے۔ سردار صاحب سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں حضرت آپ اپنی الیکشن کمپین کریں، علماء کے بارے میں آپ اس طرح کی بات نہ کریں۔ اور آخر میں یہ کہتے ہیں جی وہ ان پر نا ایف آئی آر ہونی چاہیے، پورے ملک میں ان پر ایف آئی آریں ہونی چاہیے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے رہے ہیں۔ میں نے کہا بالکل یہ بات آپ نے اپنے مطابق ٹھیک کہی ہے، تھانے 'ਚ جاؤ نا، اتنے تقریرا کرنے نال تے ایف آئی آر نہیں ہوندیاں۔ تسی منسٹر رہے ہو، تسی مشیر رہے ہو، تسی ایم این اے رہے ہو، ہن بھی تسی ایڈیاں وڈیاں بلاواں ہو تے جناب سارا معاملہ تساں ہائی جیک کیتا ہویا ہے، تے تسی جاؤ تھانے تو اتنے جا کے رپورٹ لکھواؤ نا، تے اسی بھی پھر عوام نو دسیے کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں کہ سعد رضوی رسول اللہ کا نام لیتا ہے اس زمانے میں۔ اے بالکل بندی ہے ایف آئی آر، تسی ایف آئی آر جا کے کراؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں۔ ساڈے تو وڈا جناب کہڑا جی سپاہی تے یہ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، تواڈے تو وڈا کوئی سپاہی نہیں۔ ممتاز قادری دے ویلے تسی کتھے مر گئے سو؟ ممتاز قادری دی پھر شہادت ہوئی ہے، پھر تساں جناب وہ کہ کوئی رد عمل تساں ووٹ لیا سی وہ نام تے، تے تواڈا کم سی نا، اس تو بعد تے تسی آکھو زیادتی کیتی نے، تسی کچھ نہیں کیتا۔ پھر اس تو بعد جناب جو اصل مسئلہ تھا جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ ہوا، سلمان تاثیر واصل جہنم ہوا، پھر غازی صاحب کی شہادت ہو گئی، وہ آسیہ مسیح آپ کے اس وطن عزیز پاکستان سے پورے پروٹوکول کے ساتھ بگائی گئی ہے، غیروں کے ساتھ وعدہ کر کے، جس کو آپ کی عدالت نے سزا سنا دی تھی موت کی، اس کو بگایا گیا ہے۔ چھوٹا جا کم عمران خان کرے، پاویں صحیح کرے پاویں غلط کرے، تے تواڈا جناب چیئرمین بلاول بھی تے نون لیگ بھی تے سارے تسی پہ جاندے سو، اے کر دیتا تے یہ کر دیتا تے وہ کر دیتا، اے دین دے بارے اس ایڈی وڈی غداری کی تو سب کچھ آکھیا جناب وہ دے۔ اصل میں تم نے اس لیے کچھ نہیں کہا کہ اس مسئلے تواڈا عمران نال یا نواز نال کسی نال کوئی اختلاف ہے ہی کوئی نہیں، دین دے معاملات وچ آ کے دین دی مخالفت وچ تسی سارے ایک ہو۔ یہ ختم نبوت کے تم سپاہی ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والی عورت، گالیاں دینے والی عورت، اس کو پروٹوکول کے ساتھ وطن عزیز پاکستان سے بھگا دیا گیا اور غیروں کی گود میں جا کے اسے بٹھایا گیا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کے علاوہ ختم نبوت کے حلف نامے میں تبدیلی ہوئی، چلو خادم رضوی بقول تمہارے مفاد کے لیے آیا تھا، پیسے لے کے چلا گیا، پاپا تسی بھی کلمہ پڑھس، تم نے اس وقت کیا کیا ہے؟ مسجدوں کے سپیکر اتارے گئے، وڈے آئے ختم نبوت دے سپاہی، تم کہاں مر گئے تھے؟ مسجد وزیر خان کے محراب میں سبا قمر نے ڈانس کیا، تم کہاں مر گئے تھے؟ مسجدوں کے تقدس کو پامال کیا جاتا رہا، بوٹوں سمیت احباب مسجدوں میں گھس کے علماء کو اٹھاتے رہے، تم اس وقت کہاں تھے؟ تم کہتے ہو سیاسی معاملات جڑے ہوئے او اپنی جگہ، مسجدوں میں تسی بوٹاں سمیت کیوں بڑے ہو یار؟ قرآن مجید تساں کیوں گرائیں؟ علماء دیاں لائبریریاں تساں جناب تلے ہو، کتاباں کیوں اٹھائیں؟ تو آپ کدھر تھے اس وقت ختم نبوت کے سپاہی؟ ایسے عوام کے جذبات، ادھر کہتے ہو جی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ووٹ حاصل کرتے ہیں، میری سمجھ کے مطابق نہیں کرنا چاہیے، تو تم اپنے آپ کو ختم نبوت کا سپاہی الیکشن کمپین میں کیوں کہہ رہے ہو؟ تم بھی تو یہی کام کر رہے ہو، اور یہ کام پہلے بھی تم کر چکے ہو، تو ان کے نام پہ تم نے ووٹ لیا اور پھر تم نے ان کی عزت کے لیے کوئی ایک حرف بھی 5 سال میں اسمبلی میں نہیں بولا۔ تو آپ اپنے الیکشن کمپین سے کام رکھیں، اپنا کام کریں، کوئی اگر ایک آدھا آپ کے کھاتے میں کوئی کام ہے تو وہ عوام کو بتائیں، ورنہ آپ کا یہ ایف آئی آر اور پرچے اگر کھیلیں گے نا تو یہ لبیک والے آپ کو پتہ ہے یہ ڈرنے والے نہیں ہیں، اور یہ تو ایسے معاملات میں پھر یہ ایسے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ستمگر ادھر آ ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، یہ تو پھر کہتے ہیں، تو پھر معاملات اور پاسے جان گے۔ اس واسطے سردار صاحب اپنے کام سے کام رکھیں، آپ جو وعدات دیتے ہیں نا، پہلے ایک آپ نے عرض سرائی کی، اس کے بعد آپ نے وعدات دینے کی کوشش کی اور اس میں بھی آپ نے بلنڈر کی ہیں، اس واسطے ہن وعدات دینے دی بھی لوڑ نہیں، اپنا کام کرو۔ تسی وعدات بھی دینا ہے تے تقریر کرنی تانوں منہ تواڈے کوڑیاں گلدیاں کوئی نہیں، گل کرنی تانوں آندی کوئی نہیں، تساں اور وعدات دینی ہے تے اور گند بڑھانا ہے، اس واسطے گند نہ بڑھاؤ، اپنی الیکشن کمپین کرو تے اپنی اللہ کرو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں آپ کے پیچھے لگنے کی۔ یہ اس لیے ویڈیو بیان جاری کیا کہ آپ نے عرض سرائی کی ہے، اور اگر آپ اس طرح سے مزید کریں گے تو پھر ایک ہم نہیں ہے بلکہ آپ ایسا علماء کرام کا رد عمل دیکھیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شاک کا اور اشکان رسول کا ایسا رد عمل دیکھیں گے کہ یہ جو 40-50 بندوں کی جلسی میں آپ تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں نا، یہ بھی آپ کو کوئی نہیں کرنے دے گا۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور پاکستان کے لیے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔